بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لاهیة قلوبهم. لاہیہ یہ لہا یلہو، اس کا مصدر ہے لہو. لہو میرے خیال ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، لہو و لہب ہم بولتے ہیں. لہا یلہو لہون، ٹھیک ہے، لہو اس کا مصدر ہے. اچھا، اس کا اسم فاعل کیا ہے؟ لاہی. جیسے قتل یقتل، اس کا مصدر قتل اور اس کا اسم فاعل کیا ہے؟ قاتل، ٹھیک ہے. اور اگر مؤنث ہو اسم فاعل تو کیا ہوگا؟ قاتلہ. اچھا، تو اسی طریقے سے لہا یلہو لہون، اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ لاہی اگر مذکر ہو. مؤنث ہوگا تو اس کے ساتھ گولتا لگے گی تو کیا بن جائے گا؟ لاہیہ. تو لاہیہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے لہب سے، ٹھیک ہے، لہب سے اسم فاعل ہے لاہیہ. اچھا، تو کیا معنی ہے لہا یلہو؟ لہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لہب کا مطلب ہوتا ہے بہلنا. لہب کا مطلب ہوتا ہے مستی کرنا، مستی میں چلا جانا. سنجیدگی سے بالکل ہٹ کر تو عام طور پر گانا بجانا، شور و غوغا، اس طرح کی ساری چیزوں کے لیے جو ایک جامع لفظ بولا جاتا ہے وہ لہو ہے. ایک جامع لفظ بولا جاتا ہے وہ لہو ہے. لہو جو ہے وہ قرآن مجید کے مقابلے پر اور دین کے فرائض کے مقابلے پر شدید مذموم ہے. البتہ یہ بعض حدیث میں بھی آتا ہے کہ مطلب شادی بیاہ کے مقابلے پر لہو کی اجازت دی گئی ہے. لہو جو ہے ضروری کہ فی نفس ہی ہر وقت برا ہو. مطلب جب اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس وقت کوئی بندہ مستی کر رہا ہے، اس وقت کوئی بندہ شور و غوغا کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ بے حد حساب مذموم ہے، بلکہ کفر بھی ہو سکتا ہے. لاہب ایسے موقع پر کفر بھی ہو سکتا ہے. ہاں، اس کی کوئی اپنی جگہ ہو، بڑی لمیٹڈ سی گنجائش اسلام نے رکھی ہوئی ہے، وہ مسئلے ہم اس وقت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم صرف لاہب کا معنی اور اس سے مراد کو کر رہے تھے. تو لاہیتن بہکے ہوئے، یہ مستی میں گئے ہوئے. لاہیتن مستی میں گئے ہوئے. قلوبہم ان کے دل، قلوبہم ان کے دل. وَأَسَرُّوا اور چھپانے لگے. اسرّ یسرّ چھپانا. یہ سر ہمارے اردو میں بھی بولتے ہیں. سر کی جمع اسرار، پر اسرار ہم بولتے ہیں. پر تو ہمارا اردو ہی کا لفظ ہے، پر اسرار. تو اسرار سر کی جمع. اچھا، وہ ہے اسرار. یہ تھوڑی سی ہلکی پھلکی عربی میں وضاحت کر دیتے ہیں، جس کو کوئی فائدہ لینا ہو تو لے لینا ہو تو مسئلہ نہیں ہے. الف کی زبر کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں اسرار تو وہ سر کی جمع ہوتا ہے. سر کا مطلب چھپی ہوئی چیز یا چھپائی ہوئی چیز یا راز، ٹھیک ہے. اسرار سر کی جمع. وہ سر نہاں آپ وہ اقبال کی شاعری میں پڑھتے ہیں. اچھا، یہ الف کی زیر کے ساتھ اسرار جو ہے یہ باب افعال ہے، تو یہ مصدر ہے چھپانے کا، جو ہے نا، ٹو کنسیل، ٹھیک ہے، ٹو کنسیل. تو ٹو لگا کر آپ عربی میں انگریزی میں مصدر بناتے ہیں نا، تو اس وجہ سے اسرار جو ہے یہ مصدر ہے، اسرار جمع ہے. اسرّ یسرّ کا مصدر کیا ہے؟ اسرار، چھپانا، اس کو راز رکھنا. النجوا، نجوا کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی، وسپرڈ. نجوا سرگوشی. یہ آخر میں لکھا یا جاتا ہے، پڑھا الف جاتا ہے. عام طور پر ہمارے اردو میں اس پر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں. تو نجوا. یہ مناجات بھی اسی سے، ناجا یناجی اس کا مصدر ہے مناجات. تو مناجات کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ پکارنا، ٹھیک ہے، اور سرگوشی کرنا. خاموشی کے انداز میں کسی کو آواز دینا، کسی کے ساتھ باتیں کرنا، تو وہ کیا ہے؟ مناجات. تو نجوا سرگوشی. وَأَسَرُّ النَّجْوَا اور انہوں نے چھپائی سرگوشی. انہوں نے سرگوشی کے انداز میں، رازدارانہ انداز میں بات کی. الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے سرگوشی میں باتیں کی، سرگوشی میں رازدارانہ انداز میں باتیں کی. کیا؟ حل ہادہ کیا یہ ہے، حل ہادہ کیا یہ ہے، الا مگر. کہتے ہیں یہ حل جو ہے یہ استنکار کریے. استنکار کسے کہتے ہیں؟ کہ جس چیز کو نا آپ ڈس اپروو کر رہے ہیں، بھئی یہ کیا. اچھا، ویسے یہ کیا کا مطلب کیا ہے؟
پوچھ رہے ہیں نا اب یہ کیا اس میں، لیکن آپ اس میں معلومات نہیں مانگ رہے یہ کیا، بلکہ آپ غصہ دکھا رہے ہیں یہ کیا. تو یہ کیا جو ہے نا یہ خالی سوال نہیں ہے بلکہ دراصل یہ توبیخ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو استنکار کہتے ہیں. استنکار کا مطلب کسی چیز کو ڈس اپروو کرنا، کسی چیز کو نہ قبول کرنے کا ایکسپریشن دینا. تو یہ اس کو کہتے ہیں استنکار. تو کہتے ہیں یہ حل جو ہے یہاں پر استفہامیہ نہیں بلکہ استنکاریہ ہے. اب آپ سمجھ گئے نا استنکار اب کیا ہوتا ہے. تو حل جو ہے وہ استفہام کے لیے نہیں ہے یہاں پہ بلکہ استنکار کے لیے ہے. حل ہذا کیا یہ ہے، الا سوائے، بشرن ایک انسان ہی. بشر انسان، یہ بشرا عربی میں جلد کو کہتے ہیں. بشرا جلد کو کہتے ہیں. تو بشر کا مطلب جلد کو فارسی میں کسی کیا کہتے ہیں، پوست. ٹھیک ہے، تو گوشت پوست کی مخلوق مراد ہے انسان. تو گوشت پوست کا انسان. حل هذا الا بشر مثلکم، تمہاری مثل، تمہارے جیسا. اچھا، افتأتون، یہ حمزہ استفہام کا ہے، مطلب حمزہ مینا استفہام کا دیتا ہے لیکن یہاں پر فائدہ یہ بھی استنکار کا دیتا ہے. ارے کیا، جس طرح ہوتا ہے افا تو کیا، فا کا مطلب تو، تأتون تم آتے ہو، افتأتون ارے کیا تم آتے ہو، السحرا اس جادو کے پاس، السحرا اس جادو کے پاس. یہ الف لام جو ہے یہ عہد کا ہے. عہد کسے کہتے ہیں بھلا؟ ال جو ہے وہ کئی سارے فائدے دیتا ہے نا الف لام. ایک بہت کامن اس کا یوز ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عہد. عہد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مخاطب کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، مخاطب کے ذہن میں اس کا ریفرنس موجود ہے. اس کے لیے کیا بولتے ہیں گرامر میں، العہد کا، عہد کا ال. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جاء الرجل، دی مین کیم. کیا مطلب ہے، جو سن رہا ہے اس کو پتا ہے میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ال جو ہے وہ فائدہ دے رہا ہے، سننے والے کو پتا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں عہد کا ال. تو السحر یہ جادو، مراد یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام ان کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں اس کو وہ جادو کہتے ہیں. تو سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ اس جادو سے ان کی کیا مراد ہے. تو لیکن فائدے کے لیے ترجمے میں ہم نا اس کا لفظ بول لیتے ہیں. اچھا، ویسے اس آیا نہیں ہے السحر میں، آپ دیکھ لیں اس کہاں سے کر لیا ہم نے، کہاں سے کر لیا اس. اصل میں ہم نے کیا ہے عہد کے معنی کو کسی نہ کسی انداز میں اردو میں واضح کرنے کے لیے ہم نے اس کا لفظ بول دیا ہے، ویسے معنی نہیں ہے وہاں کا اس کا. افتأتون السحر، ارے تو اب کیا تم اس جادو کے پاس آ جاتے ہو، کیا اس جادو کے پاس چلے آتے ہو. وانتم، واو حالیہ ہے، تیسری بار آ رہی ہے میرے خیال ہمارے اس صورت میں واو حالیہ. وانتم اس حال میں کہ تم تبصرون دیکھتے ہو، تبصرون دیکھتے ہو. یہ اردو میں بصر کا لفظ ہم بولتے ہیں، بصر یا بصارت. ویسے عربی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اردو میں تو میرے خیال ہے ایک ہی لفظ چلتا ہے ہمارے یہاں، دیکھنا. ٹھیک ہے، دیکھنا لیولز ہیں نا دیکھنے کے. تو انگریزی میں دو لفظ ہیں، انگریزی ذرا زیادہ ایکوریسی میرے خیال رکھتی ہے. تو انگریزی میں آپ دو لفظ بولتے ہیں بھلا کیا، ٹو سی اور ٹو لک. ٹھیک ہے، ٹو سی اور ٹو لک دونوں کا فرق تو آپ جانتے ہیں. انگریز و خیر پاکستانی کو الحمدللہ آتی ہے. ٹو سی اور ٹو لک، عربی میں جو ہے نا وہ ٹو سی کے لیے رآ یرا کا لفظ بولتے ہیں، اس کا مصدر ہے رؤیا، رؤیا. ٹھیک ہے، رآ یرا دیکھنا. اچھا، ٹو سی کے معنی میں. اچھا، نظر ینظر ٹو لک کے معنی میں. ٹو لک کا مطلب کیا ہے، رآ یرا تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے سے بھی کوئی چیز گزر گئی تو آپ کو دکھ گئی، نظر آپ نے اس کو دیکھا لیکن اس انداز میں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو توجہ کے ساتھ کسی چیز کو دیکھا تو یہ کیا ہے، نظر ینظر. نظر اس کا مصدر ہے، نظر ینظر. اچھا، عربی میں ایک تیسرا لیول بھی ہے، وہ ہے بصر یبصر. اچھا، آپ نے غور سے بھی دیکھا لیکن کیا پتہ ہے غور سے دیکھنے پر بھی وہ چیز آپ کو نظر بھی آئی یا نہیں آئی. جب آپ نے دیکھا بھی غور سے اور آپ کو نظر بھی آ گئی تو اس کے لیے عرب بولتے ہیں بصر یبصر. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا انگریزی میں اس کے لیے بھی کوئی لفظ ہے یا نہیں. تو بہرحال عربی میں ہے. تو ابصر یبصر دیکھنا یعنی، اور دیکھ بھی پانا. ٹھیک ہے، دیکھنا
اس معنی میں کہ جب آپ واقعتاً دیکھ بھی پا رہے ہو۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، ارے کیا تم جادو کے پاس چلے آتے ہو اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو، تم اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہو۔ بعض اوقات اس کے معنی کو ادا کرنے کے لیے ہم یہ بول رہے ہیں تم اپنی آنکھوں یہ دیکھ رہے ہو۔ پوری آیت کا ترجمہ، لاہیتن قلوبہم، مستی میں گئے ہوئے ان کے دل، اور انہوں نے خسر پھسر خفیہ کی، جنہوں نے ظلم کیا، کہنے لگے کیا یہ ایک آدمی ہی تو ہے تمہارے جیسا، تو کیا تم اس جادو کے پاس چلے آتے ہو اس حال میں کہ تم اس کو اپنی آنکھوں دیکھتے بھی ہو۔ یہ پچھلی آیت کا تسلسل ہے، اس کا آیت کا پہلا حصہ لاہیتن قلوبہم، پیچھے کیا ہے، وہم یلعبون، یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، لاہیتن قلوبہم، اور دل ان کے کسی مستی کے اندر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے آگے جو خشوع درکار ہے، ٹھیک ہے، جو ایک ہیبت قرآن مجید کی محسوس کرنا مطلوب ہے، کیونکہ بولنے والا زمین آسمان کا مالک ہے۔ اصل میں پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اچھا، ویسے کہنے کو یہ ہے کہ ابھی تو وہ ایمان بھی نہیں لے کر آئے ہیں، تو کون سی ایسی بات ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو چاہیے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ زمین آسمان کے مالک کا ان کو کلام جو ہے وہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، تو اس کی ایک ہیبت اور اس کی ایک تعظیم ہونی ہی چاہیے کہ جس کے بعد ان کو اس کلام کا فائدہ ہو۔ لاہیتن قلوبہم، اچھا یہ تو ہے وہ اس حالت میں جو یہ ان کی قرآن مجید کو لیتے ہوئے، قرآن مجید کو سنتے ہوئے ان کی حالت ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن کسی خاص موقع پر یہ ایسے ہوا کہ انہوں نے ساتھ میں خسر پھسر بھی کرنے لگ گئے۔ اچھا، یہ کسی کلام کے حوالے سے عدم سنجیدگی کا ایک اور لیول ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ توجہ نہیں دے رہے، اور ادھر ادھر کی آپ جو ہے نا وہ ہانک بھی رہے ہیں اور مستی بھی کر رہے ہیں، اور کھیل تماشا بھی اس کے اندر آپ کا چل رہا ہے، اور پھر ساتھ میں جو ہے نا وہ کانا پھونسی بھی ہو رہی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر ان کو کلام سنا رہے ہیں اللہ رب العزت کا، تو اب یہ خسر پھسر بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ اچھا، خسر پھسر وہ کیا کرنے لگ گئے ہیں؟ بات یہ کر رہے ہیں کہ حل الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، حل ھذا الا بشر مثلکم، ارے یہ کیا ہے سوائے ایک انسان ہی کے، اور وہ تمہارے ہی جیسا۔ یہاں دو باتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی غور سے، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، کیا مطلب ظلم کیا؟ کرپشن کرتے ہیں؟ ظلم کیا کیا کرتے ہیں؟ ظلموا سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ ظلموا سے مراد کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ لفظ جو ہے نا مجرم، گناہگار، سزاوار، ظالم، اس طرح کے لفظ جو ہے نا اصل میں ہر تہذیب کے اپنے ریفرنس ہوتے ہیں۔ بہت بہت اہم بات، مصیبت اس وقت یہ ہے کہ ہم تعلق رکھتے ہیں کسی شریعت کے ساتھ، شریعت تہذیب شریعت کا حصہ ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، تہذیب جو ہے وہ شریعت کا حصہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے اپنے ریفرنس ہوتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ گناہ، تعلق ہمارا ایک شریعت کے ساتھ ہے، ایک تہذیب کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت جو انوائرمنٹ ہے وہ کسی اور تہذیب کا ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں، اس کے اپنے ریفرنس ہیں، اس کے اپنے معانی ہیں الفاظ کو دیے ہوئے۔ الفاظ بالعموم مشترک ہوتے ہیں، الفاظ بالعموم، اچھا وہی لفظ وہ بھی بول رہے ہوتے ہیں، وہی لفظ ہم بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ یہاں جو تہذیب ہے وہ واردات یہ کرتی ہے کہ لفظ ہمارے معنی ان کے دیے ہوئے، یہ ہائی جیکنگ ہوتی ہے، یہ ہائی جیکنگ ہوتی ہے کہ ہمارے لفظ جو ہے کوئی ان پر کوئی اور تہذیب قابض ہو کر ان کو اپنے معانی پہناتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے بچے ہمارے دین کے لفظ جو ہیں ان کے معانی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اور پھر ظلم کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے معاشرے سے متاثر، میڈیا سے متاثر جو ہے نا، جس وقت انشاءاللہ قرآن بھی پڑھیں اور پڑھائیں گے اور قرآن کی تفسیر بھی کریں گے، اس وقت بھی میڈیا ہی بول رہا ہوگا اس کے اندر، اس وقت بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ دوسری تہذیب ہوگی، تو پھر قرآن کی ہائی جیکنگ ہوگی، یار خدا کا خوف، تو قرآن مجید کی ہائی جیکنگ ہو جائے گی۔ اور یہ وجہ ہے کہ بے تحاشا اس وقت سیاست میں جو قرآن مجید کی کنزمپشن ہو رہی ہے۔ ویسے تو تھوڑی سی انکریج کرنے کی بات ہے، یعنی بڑی اچھی بات ہے کہ
آپ قرآن مجید کو جو ہے، لیکن نہیں وہ اس معنی میں نہیں لے کر جا رہا وہ قرآن مجید کو، وہ اس میں کہ وہ اپنے ان تصورات کے اوپر قرآن مجید کو اس طریقے سے فٹ کر رہا ہے کہ قرآن مجید بھی اس کا خدمت گار ہو جائے، بجائے یہ کہ اب ان کی یہ ساری سیاست، ان کا یہ سارا جو ہے نا ابلاغ قرآن مجید کا خدمت گار ہو یہ جائے گا کہ قرآن مجید وہ ان کو بھی ان کے کام کرے گا، ٹھیک ہے، امپلائمنٹ آف قرآن، استغفر اللہ، تو مطلب یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا نقب ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا نقب ہے جو ہماری اصطلاحات کو لگ رہا ہے، تو اس میں بہت اہم بات ہے کہ ظالم ہے یا فاسق ہے یا مجرم ہے یا غلط کار ہے، اس طرح کے سارے لفظ جو ہے نا اسلامی پیراڈائم میں رکھ کر کن سے، تو وہ جو ظالم کا لفظ جو قرآن مجید میں چلتا ہے بنیادی طور پر، وہ وہی ہوتے ہیں جو حق کے انکاری ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ تصادم رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے مطالبے پر آمنا و صدقنا لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کے لیے بالعموم جو حق کے انکاری ہوتے ہیں اور انبیاء کے ساتھ ایک تصادم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت کامنلی یوز قرآن مجید میں جو ایک لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ظالم، ظالمون، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں نے وہ زیادہ اس وجہ سے کیا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے یہاں ظالمون سے کیا مراد ہے، تو ظالم یہ مشرک لوگ، ٹھیک ہے، ظالم سے مراد بالعموم ان الشرک لظلم عظیم۔ اچھا، تو یہ جو ظالم ہیں یہ آپس میں خسر پسر یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک انسان ہی تو ہے، اس کے سوا کیا ہے۔ اچھا، یہاں پھر ایک بڑا موضوع یہ ہو جاتا ہے پیغمبروں کی بشریت، پیغمبروں کی بشریت۔ اچھا، یہاں ایک سوال تھوڑا سا ہم اس پر غور کر لیں، یعنی پیغمبر کی بشریت پر وہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں، یا پیغمبر کی بشریت کو یہ مشرک لوگ، ظالم لوگ یہاں پر کیوں موضوع بنا رہے ہیں، کیوں اٹھا رہے ہیں، یعنی وہ خود بشر نہیں ہیں، خود بھی تو بشر ہیں۔ اچھا، وہ جن کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، جن کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، وہ بھی بشر ہی ہیں، تو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کون سا ایسا سوال ہے جس کو وہ باقاعدہ طور پر ایک پوائنٹ بناتے ہیں۔ مسئلہ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین آسمان کے مالک کے نمائندے کی حیثیت میں ان سے بات کر رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص پوزیشن ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ان کا یہ کہ اگر ایسی بڑی شے ہے تو پھر وہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا ہے، تو اصل میں مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی شے ہے جو ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ پوائنٹ جو ہے بالعموم ہمارے یہاں نور بشر کے حوالے سے جو اصل چیز محو ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے جس کے بارے میں یہ باقاعدہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ انسان بھلا اتنا بڑا ہو سکتا ہے، اتنی اونچی جگہ پہ جا سکتا ہے کہ وہ خالق کائنات کے نمائندے کے طور پر ہم سے بات کر رہا، اور باقاعدہ اس کے پاس سے یہ پوزیشن لے کر، یہ اپوائنٹمنٹ لے کر وہ انسانوں کے ساتھ بات کر رہا ہو، تو اس کے لیے تو کوئی ایسا دیو مالائی مخلوق ہونی چاہیے تھی، کوئی فرشتے ٹائپ کی شے ہوتی، کوئی ایسا ہوتا، استغفر اللہ، بسا اوقات وہ کہتے ہیں کہ خدا خود کیوں نہیں آ جاتا۔ تو رسالت جو ہے یہ ایک بہت بڑی شے ہے، رسالت ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، تو اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا یہ ایک اعتراض کر رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ رسالت کی جتنی تاریخ ہے وہ انسانوں ہی سے متعلق ہے۔ اچھا، یہ ویسے بھی اس وقت ہم ایک بات کہتے ہیں جو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے رسول ہیں، تو اس دور کے رسول ہی کی مخالفت ہونی ہے۔ جن انبیاء کی رسالت کا وقت گزر چکا ہے بالعموم اس کے ساتھ انسانیت کے پھڈے نہیں ہونے، اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہے، پوری انسانیت کا، یہ بالکل سامنے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت انسانوں کا کوئی پھڈا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انسانوں کا کوئی پھڈا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ملک میں اس وقت جو ہے، اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، تو رسولوں پر جو ہے نا وہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ البتہ یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ رسالت دنیا کے اندر کوئی نیا تصور نہیں ہے، تو رسالت کے لیے تم جو کوئی معیار رکھو گے، بس شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے جن جن کی رسالتیں دنیا میں اسٹیبلش ہوئی ہیں، مانی جاتی ہیں، ان پر بھی اس کو لاگو کرے گے۔ تو ہم کہتے ہیں کوئی معیارات رکھ لو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ان معیارات پر پورا اتر کر دکھائیں گے، سب سے بڑھ کر ان معیارات پر پورا اتر کر دکھائیں گے۔ یا تو تم کہو کہ پھر دنیا میں کوئی رسول آیا نہیں، پھر تو ایک اور بات ہے، اگر دنیا میں رسول آئے ہیں تو سب سے زیادہ روشن دلائل کسی کے رسالت کے ہیں تو وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ اس وجہ سے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوں، اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے رسالتیں ہمیشہ انسان ہی لے کر آئے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ ایک تو اس پر تعجب کر رہے ہیں، ان کو یہ ہے کہ یہ شاید ایک انہونی بات ہے، اور پھر ایک یہ ہے کہ ان کو ایک ایسی بات مل گئی ہے جس کی وجہ سے محض اس بنیاد پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رد کریں۔ تو ایک تو ہے رسول کی بشریت، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اس بشر کو واقعتاً زمین آسمان کے مالک کا نمائندہ ہم مان چکے ہیں اس بشر کو۔ اچھا، دوسری یہ ہے کہ افتأتون السحر وانتم تبصرون، یہ تعجب اس پہ کر رہے ہیں کہ یہ کھلا جس کو تم اپنی آنکھوں دیکھتے ہو کہ یہ جادو ہے، کیا تم اس کے پاس چلے آتے ہو اور اس کو قبول کرنے لگے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کو لے کر آئے ہیں اس نے دنیا مطلب لوگوں کی کایا پلٹ دی تھی، اس وجہ سے ایک ناقابل یقین چیز تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر آئے ہیں تو تب وہ اس کو جادو کا نام دیتے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، اس کو معیوب کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو قبول نہ کریں۔ لیکن ظاہر ہے جب کوئی آدمی کسی کو تانا بھی دیتا ہے تو اس تانے کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ایک ایسی مؤثر چیز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شے لے کر آئے ہیں ایک ایسی مؤثر چیز ہے جس کا کوئی توڑ ان کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ اس کو ایک جادو کہتے ہیں، کیونکہ جادو واقعی ایک ایسی چیز جیسے کہتے ہیں سر چڑھ کے بولتا ہے، تو پھر اس کا کوئی توڑ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بالکل چاروں شانوں چت کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کلام لے کر آئے ہیں جس کے مقابلے پر ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، اور دراصل یہ کچھ نہ کہہ سکنے کی ایک تعبیر یہ ہے کہ اس کو وہ جادو کہہ رہے ہیں، تو وہ اس کا عیب کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہے۔ یہ ہوئی آج کی آیت، دوبارہ اس کا میں ترجمہ کر دوں۔ دل ان کے سراسر مستی کی حالت میں، اور ان ظالموں نے سرگوشی کی چھپاتے ہوئے کہ کیا یہ ایک تمہاری جیسا بشر ہی تو ہے، ارے کیا تم اس جادو کے ہاں چلے آتے ہو اس حال میں کہ تم صاف دیکھ رہے ہو۔